ہارون صاحب، امراللہ صالح نے کہا ہے کہ اگر پنشیر پہ قبضہ ہو گیا تو مجھے گولی مار دی جائے۔ کیا اچھی تجویز پیش کی، یعنی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے گا، اپنے انجام کو بھی پہنچ جائے گا، امن بھی قائم ہو جائے گا۔ صورتحال کیا ہے پنشیر کی؟ پنشیر میں دوپہر میں تو صورتحال یہ تھی کہ کوئی دعوے کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی وہ لڑائی ہو رہی ہے اور صورتحال خراب ہے اور کچھ زیادہ علاقے پہ تو قبضہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ مگر شام کو عرب ذرائع جو ہے، الجزیرہ خاص طور پہ جسے ہم اہمیت دیتے ہیں کیونکہ کوریج بہت اچھی، سب سے اچھی کوریج الجزیرہ کی ہو رہی۔ عرب ذرائع ابلاغ کے پاس چونکہ سرمایہ بھی ہے اور انٹرسٹ بھی ہے اس میں، پاکستان میں انٹرسٹ تو ہے مگر اتنے وسائل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بازارک جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں وہ داخل ہو گئے ہیں، اب وہ ویڈیو بھی نشر کر رہے ہیں، مولوی صاحبان اب بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، تصویریں بھیج رہے ہیں، کہیں نہر کے کنارے بیٹھے ہیں، کہیں کسی ذیلی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں۔ تو پنشیر جو ہے وہ اس میں مذاکرات اصل میں شروع ہوئے، مولوی فصیح الدین ملا فصیح الدین تھے ان کے، قاری فصیح الدین، تاجک ہیں مگر طالبان کے ساتھ، جی ان کے احمد شاہ مسعود کے فرزند ارجمند کے ساتھ۔ وہ تو مذاکرات اس لیے ٹوٹ گئے کہ وہ خصوصی اختیارات مانگ رہے تھے، یعنی بالکل وہی کام جو صوفی محمد نے کیا تھا کہ ہمارے ہاں الگ نظام ہوگا سوات میں۔ جب وہ نظام مان لیا گیا، وہ مان لیا گیا تھا، ڈو یو ریممبر؟ جی انہوں نے کہا میں اب میرے اور مطالبات، میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، میں بینکوں کو نہیں مانتا، میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، میں فلاں چیز کو نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ جی اصل میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ 34 صوبے ہیں تو ایک صوبے کا جو نظام ہے وہ الگ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جو بھی نظام ہوگا وہ الگ اختیارات چاہیے، زیادہ اختیارات چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، چنانچہ ٹوٹ گیا۔ بہرحال اب وہ طالبان کا قبضہ جو ہے وہ یقینی ہے، اس لیے کہ وہ امراللہ صالح دنیا سے کہہ رہا تھا ہماری مدد کرو۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹا CIA کے لیے کام کر رہا تھا، یہ وہی شمالی اتحاد ہے جو امریکہ کی مدد سے کابل پہ چڑھ دوڑا تھا، اور طالبان کے ظرف کو داد دیں، اگرچہ عملی مظاہرہ ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ وہ اب پنشیر میں بھی کہہ رہے ہیں باقی جگہوں کی طرح کہ پہاڑوں پہ نہ چڑھو، جنگ نہ کرو، سب کو معافی ہے، جو ہم سے لڑے انہیں بھی معافی ہے۔ جی اس کے باوجود امراللہ صالح دنیا سے کہتا ہے کہ ہماری مدد کرو۔ کس چیز کے لیے مدد کرو؟ یہاں تم شاید اور دودھ کی نہریں کھود رہے ہو، خلق خدا کی خدمت کر رہے ہو، اپنے ملک کو فساد کیا، اس کی بلکنائزیشن چاہتے ہو، اس کے حصے بکھرے چاہتے ہو۔ دیکھیے نا ہزارہ جات نے کتنی دانائی کا مظاہرہ کیا، اکٹھے ہو کے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا، ظاہر ہے انہیں گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے۔ ہارون صاحب، جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہے محمد صادق خان صاحب، انہوں نے آج ایک میٹنگ بھی کی ہے چین، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان کے ساتھ، جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے۔ ویڈیو لنک پہ یہ میٹنگ تھی، اس پہ کیا کوئی ڈیسیژن ہو گیا ہے؟ اور بالخصوص جو افغانستان کو شناخت کرنے سے متعلق؟ نہیں، یہ میٹنگ ڈیسیژن کے لیے نہیں ہوتی، ڈسکشن کے لیے ہوتی۔ جی افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، چین اور قازقستان، یہ دیکھیں نا یہ سرحدی ممالک ہیں، وہاں فساد ہوتا ہے افغانستان میں تو وہ فساد باہر پھیلے گا۔ جی اقبال کتنا بڑا آدمی تھا جس نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، 100 سال پہلے، از فساد او فساد آسیہ، از کشاد او کشاد آسیہ۔ افغانستان میں امن ہوگا، آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملت افغان داری پیکر دلست، از فساد او فساد آسیہ، از کشاد او کشاد آسیہ۔ ایشیا ایک جسم ہے اور افغانستان اس کا دل ہے، اس میں فساد ہوگا تو سارے ایشیا میں فساد ہوگا، اس میں کشادگی ہوگی تو سارے۔ یہ نہیں ہے اقبال کو لوگ محض ایک شاعر سمجھتے ہیں، وہ گریٹ پولیٹیکل تھنکر، وہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھتا تھا۔ سینٹرل ایشیا میں فساد ہوگا اگر افغانستان میں امن نہ ہوا، چین میں خرابی ہوگی، پاکستان میں تو مستنگ میں
ابھی واقع ہو گیا جی، اور ان کے سلیپنگ سیل جو ہے ان کو متحرک کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے زخمی سانپ کی طرح جو ہے وہ ڈنک مارنے پہ تلا ہوا ہے اور این ڈی ایس کے. تو یہ ان کو مطلب بات کر رہے ہیں کہ کس طرح امن قائم ہو، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں کچھ بہتری ہوئی ہے. کابل ایئرپورٹ قطر کی مدد سے فعال ہو گیا ہے. بحرین کا ایک طیارہ 30 ٹن خوراک لے کے وہاں پہنچا ہے جی، اور قطر کا ہر روز ایک طیارہ آئے گا. قطر کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. سعودی عرب اب تک متحرک نہیں تھا، آج انہوں نے رابطہ کیا عمران خان سے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے میجر عامر صاحب نے کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف 1948 سے استعمال ہو رہی ہے. آپ نے کوئٹہ واقعے کا بھی ذکر کیا، مستونگ روڈ پہ جو ہوا ہے. اب یہ سلسلہ رک جائے گا؟ نہیں، دائرہ ہے وہ، ٹیررزم تو نہیں ہوگا. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، ٹیررزم نہیں ہوگا. افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کی مخالفت کی تھی، ممبر بنانے کی. وہ ملک جو 75.6% ووٹوں سے بنا تھا کہ اس کو اقوام متحدہ کی رکنیت ہی نہ دی جائے. لیکن یہ نہیں تھا ظاہر شاہ کے دور میں کہ بھائی روز وہاں سے تقریب کار بھیجے جاتے ہیں. بلکہ داؤد کے دور میں جب حیات شیرپاؤ کو قتل کر دیا گیا تو داؤد نے اس کا بہت برا بنایا تھا. اور عبدالولی خان جنہیں مجھے بہت صدمہ پہنچا چودھری اپنا نثار علی خان کے ایک فکرے سے کہ ولی خان واز اے گریٹ پولیٹیشین. نقد پیسے لیتے تھے. چودھری نثار علی خان صاحب کو اگر ثبوت چاہیے ہو تو دستاویزی ثبوت میں انہیں دے سکتا. کتابیں چھپ گئی ہیں اس پہ. اقوام متحدہ تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا. مطلب یہاں پہ وہ دیکھیں نا، ان کا ایک کلیم ہے کہ یہ پشتون آبادی ہے تو یہ افغانستان کا حصہ ہے. جی، او بھائی آپ بر صغیر کا حصہ تھے. کبھی سینٹرل ایشیا بھی بر صغیر کا حصہ تھا. جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. پاکستان کے پشتون افغانستان میں شامل ہونا چاہیں گے؟ کوئی دنیا کا آدمی یہ بات مان سکتا ہے؟ 99.9% کہیں گے کہ ظاہر ہے ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. امن و امان یہاں اس سے تو بہت بہتر ہے. معیشت کی بہت بہت بہتر ہے. کوئی نظام ہے، کوئی خانہ جنگی تو نہیں ہو رہی، گردنیں تو نہیں کاٹی جا رہی. باقی میجر عامر نے ایک بات اور زیادہ امپورٹنٹ کہی کہ سردار داؤد کا جو قتل تھا نا، اس سے فساد کا آغاز ہوا. یعنی الفاظ ان کے نہیں، یہ بات انہوں نے کہی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خون حسین سے وہ لکیر کھینچی گئی کہ جو پھر کبھی مٹ نہیں سکی، وہ دراڑ پیدا ہوئی. سردار داؤد کا قتل وہ احمقانہ قدم تھا جو روسیوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر اتنی عقل مندی کا مظاہرہ امریکیوں نے کیا. وہ یہاں کمیونزم نافذ کرنے آئے تھے قدیم قبائلی معاشرے میں، اور یہ جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آئے تھے قبائلی معاشرے میں.